کی مقدس کتاب قرآن عظیم کو محفوظ کیا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو ان بچے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب امتحان کا وقت آتا ہے، ایگزام دینے کے لیے بچے جو ہے امتحان کی تیاری کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا کتاب کا دیا جاتا ہے تیاری کرنے کے لیے، رات کو بھی پڑھ رہے ہیں، دن کو بھی جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، یاد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا کتاب کا بچے اس کو حرف بحرف یاد نہیں کر پاتے ہیں، پورا جو ہے کوئی بھی اس کو پڑھ نہیں پاتا ہے، کوئی زبانی یاد نہیں کر پاتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے کرم فرما ہمارے بہت قریبی اور ہمارے ساتھی اندلیب گلشن رسالت مداح نبی حضرت مولانا سلیم رضا پیری بھی تھی، وہ بھی تشریف فرما ہیں، ان کی بھی آپ نعت و منقبت انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ اپنا نمبر ہمیں دے دیا، ورنہ نمبر تو جو ہے سلیم رضا پیلی بھیتی کا تھا۔ ان کی محبت ہے کہ انہوں نے جو ہے پہلے مجھے کہا کہ آپ بول دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے۔ پورے ہندوستان کی سرزمین پر ماشاءاللہ یہ نعت نبی پڑھتے ہیں، اور لوگ ان کو بڑی محبت کے ساتھ سنتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر خاص فضل و کرم ہے۔ اللہ نے بڑی ترقی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائے۔ تو شیر گڑھ کے سنی جنتی مسلمانوں، آپ کے گھروں میں بچے پڑھتے ہوں گے، آپ کے بچوں نے بھی جو ہے امتحان دیا ہوگا، چھوٹا سا کتاب پڑھنے کے لیے امتحان کی تیاری کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن حرف بحرف کوئی بھی یاد نہیں کر پاتا ہے، الفاظ کے ساتھ پورا کتاب کوئی بھی یاد نہیں کر پاتا ہے۔ وہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، بڑی کتاب نہیں ہوتی ہے، چند صفحات اس کے اندر ہوا کرتے ہیں، چند پیج اس کے اندر ہوا کرتے ہیں، لیکن قرآن کو آپ نے دیکھا ہوگا، قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، قرآن دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس کے اندر ایک صفحہ نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں۔ یار یہ تو اللہ کا کرم ہے ان بچوں کے اوپر کہ اللہ کے کرم سے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان بچوں کے سینوں میں اللہ نے اپنی کتاب کو محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ حضرت مولانا اللہ بھی موجود ہیں، وہ یار علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک پنڈت جی حاضر ہوئے جن کو رام چندر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا مولانا نعیم الدین مراد آبادی تمہاری کتاب قرآن ہے۔ پیچھے والوں کی توجہ ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کوئی بات اچھی لگے تو محبت سے سبحان اللہ بھی بولتے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خوش، جشن دستار بندی، مدرسہ گلشن حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پنڈت جی حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولانا نعیم الدین تمہاری کتاب ہے قرآن، ہماری کتاب ہے وید، لیکن مولانا تمہاری کتاب کے ہم نے 14 پارے یاد کر لیے ہیں، تمہاری کتاب قرآن کے ہم نے 14 پارے حفظ کر لیے ہیں، لیکن مولانا یہ بتاؤ کہ تم نے ہماری کتاب وید کو کتنا یاد کیا ہے؟ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں پنڈت جی آج کے بعد ایسی بات مت کہنا، ورنہ ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، ورنہ یہاں سے رسوا ہو کے جاؤ گے۔ کہنے لگے پنڈت جی مولانا کیا بات ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، رسوائی کی بات ہی کیا ہے، ہماری کتاب وید ہے، تمہاری کتاب قرآن ہے، ہم نے تو تمہاری کتاب کو یاد کر لیا ہے، لیکن تم نے ہمارا وید کتنا یاد کیا ہے؟ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں رام چندر جی پنڈت جی یہ بات کہنے کی بالکل ضرورت مت کرنا، یہ بات بالکل بھی مت کہنا، یہ تو ہمارے قرآن کا اعجاز ہے، ہمارے کتاب قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ ہمارا قرآن دشمن کے سینے میں بھی چلا گیا، لیکن یہ تمہارے وید کا نقص ہے، تمہارے وید کی کمی ہے کہ تم نے ہمارے قرآن
माशाअल्लाह। آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لوگوں ہم نے قرآن پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اتنی بڑی کتاب ہے قرآن، 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ صرف 15 سالہ نہیں، صرف 20 سالہ نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن انہوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوتا ہے، چھوٹی سی کتاب کو کوئی یاد نہیں کر پاتا ہے، لیکن اتنی بڑی کتاب قرآن کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی یاد کر لیا کرتے ہیں۔ کیا دنیا کے اندر قرآن کو مٹانے والے آج نہیں پہلے بھی آئے تھے، لیکن انہیں بتا دو کہ قرآن صرف لکھنے لکھانے پر محدود نہیں، قرآن چپنے چھپانے پر محدود نہیں، قرآن صرف پریس کے اوپر محدود نہیں۔ اے قرآن کو مٹانے والوں، تم پریس پر پابندی لگا سکتے ہو، تم پریس کو پتہ بنا کر سکتے ہو، تم کاغذ پر پابندی لگا سکتے ہو، لیکن جن بچوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہے ان سینوں سے قرآن کو نہیں کیا۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ آگے بڑھیے یہ صحیح بندے بھی قاری مستقیم صاحب اگلا کی محنتیں کامیاب، انیس رہبر صاحب جو بڑی محنت و لگن کے ساتھ پڑھاتے ہیں ان کی محنت بھی کامیاب ہے۔ 5 بچوں نے قرآن سینے میں محفوظ کیا ہے، اور یاد رکھو لوگوں، بچے تو محلے کے اندر آپ کے محلے میں بہت ہوں گے۔ 13 سالہ 15 سالہ 12 سالہ بچے یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن کا حفظ کیا ہے۔ آج دستار بندی ہونے والی ہے، لوگوں تمہارے محلے میں 13 سال کے بچے بھی ہوں گے، 15 سالہ بھی ہوں گے، بچے تو بہت ہیں، لیکن آج یہ بچے اپنے سینے میں محفوظ کر کے آج اپنے محلے میں جانے والے ہیں۔ حاجی جی بھی کہیں گے حافظ صاحب کہاں جا رہے ہو، نمازی صاحب بھی کہیں گے حافظ صاحب یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ محلے کے اندر بہت سارے بچے ہوں گے، اور یہ بچے کہیں گے محلے والے بھی عزت کریں گے، ان کے گھر والے بھی عزت کریں گے۔ سبحان اللہ بے شک بہت خوب، زندہ باد مفتی صاحب زندہ باد، بہت خوب۔ معلوم ہے یہ عزت کیوں ہوگی؟ آپ کے محلے کے بچوں کے مقابلے میں ان بچوں کا احترام کیوں کیا جائے گا، ان بچوں کی عزت کیوں کی جائے گی؟ قاضی صاحب قبلہ، یا اسی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم علی کرام، سبحان اللہ محبت سے بولے آج شیرگڑھ کے سنی، سبحان اللہ زندہ باد بہت خوب۔ یہ بالکل خاموش بیٹھے، آپ کی توجہ نہیں ہے کیا؟ مکے کی سرزمین ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو حرمین طیبین کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ مکہ کی سرزمین ہے، امیر ہیں امیر المومنین، دوسرے خلیفہ صحابی رسول حضرت عمر فاروق اعظم، جنہوں نے ایک نام کے تہار ایک صحابی تھے، انہوں نے حضرت عمر انہیں مکے کا گورنر بنایا۔ حضرت عمر دورے پہ تھے، امیر المومنین مکہ کی سرزمین سے باہر نکلے، اچانک راستے میں وہی مل گئے کہ جن کو مکے کا گورنر بنایا تھا۔ فرماتے یہ بتاؤ تم یہاں پر کیسے؟ یار وہ عمر جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، وہ عمر، ان کی شان تو یہ اگر راستے سے گزر کے چلے جاتے تھے، اللہ کو سلامت رکھے، راستے سے گزر کے چلے جاتے تھے، شیطان بھی عمر کو دیکھنے کے بعد راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ وہ عمر فاروق اعظم جنہوں نے گورنر بنایا تھا، راستے میں مقام عثمان میں وہ صحابی مل گئے۔ حضرت عمر فرماتے تم یہاں پر کیسے؟ میں نے تو تمہیں مکے کا گورنر بنایا تھا، لیکن تم یہاں پر کیسے ہو؟ مکے کی سرزمین پر اپنا نائب کس کو بنا کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں عبد الرحمن ابن ابزہ کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ بتاؤ عبد الرحمن ابن ابزہ کون ہے؟
سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد یہ افسر کون ہے؟ کہا یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ تم ایک غلام کے سپرد کر کے آئے ہو مکے کی سرزمین کو، مکے کی سرزمین غلام کے سپرد کر کے آئے ہو۔ میں نے تو تمہیں گورنر بنایا تھا، مکے جیسی دھرتی کو ایک غلام کے سپرد کر کے آئے ہو۔ وہ کہتے ہیں حضرت امیر المومنین وہ غلام تو ہیں، وہ آزاد کردہ غلام ہے، لیکن یا اے امیر المومنین وہ قرآن بہت اچھا پڑھا کرتے ہیں۔ اے امیر المومنین وہ قرآن کے قاری ہے، علم میراث اور جائیداد کو تقسیم کرنے میں ماہر ہیں، بہت اچھے طریقے سے جائیداد کو تقسیم کیا کرتے ہیں، قرآن کریم اچھا پڑھا کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اچھا یہی تو نبی نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو عزت عطا فرماتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو ذلیل بھی فرما دیتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد بہت خوب ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ زندہ باد بہت اچھے عمر کہتے ہیں کہ وہ غلام ہے قرآن اچھا پڑھتے ہیں، بے شک تو نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو عزت عطا فرماتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے اللہ بہت ساروں کو ذلیل بھی فرما دیتا ہے۔ یار وہ مکے کی سرزمین پر ایک غلام ہی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے مکے کے حاکم کا نائب بنا دیا تھا، اور ویسے ہندوستان کی سرزمین پر ایک کمینہ خبیث مردود ایسا بھی پیدا ہوا تھا جس نے قرآن کی توہین کی تھی، قرآن کی آیتوں کو بدلنے کی کوشش کی تھی۔ آپ بھی ذلیل ہو رہا ہے، قیامت تک ذلیل ہوتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خود جشن دستار بندی مدرسہ شریف حسین علامہ نعیم القادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ زندہ باد محبت سوال سبحان اللہ۔ سبحان اللہ یار قرآن تم نے تو پڑھا نہیں، آج یا تو قرآن پڑھنے والے نہیں، جنہوں نے پڑھا انہیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ آج گھروں کا جائزہ لو، گھروں کا ماحول دیکھو، ہر گھر کے اندر موبائل الگ ملے گا، بچے کے پاس بھی موبائل، بیٹی کے پاس بھی موبائل، ابا کے پاس بھی موبائل، امی کے پاس بھی موبائل، سب کے پاس آپ کو موبائل ملیں گے۔ انفرادی طور پر سب کے پاس الگ الگ موبائل ملے گا، ہر انسان کے پاس بچوں کے پاس لیپ ٹاپ ملے گا۔ آج تو گھروں کی زینت جو ہے وہ ٹی ویاں بن گئے، آمین آمین گھروں کے اندر ٹی وی جو ہے سامنے ملے گی، لیکن قرآن کریم جو ہے بالکل حال میں جو ہے چھپا ہوا جو ہے الگ بالکل ملے گا۔ اگر کاش موبائل جس طریقے سے آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اگر کاش جس طریقے سے لیپ ٹاپ ہمارے ہاتھوں میں ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ کو لیپ ٹاپ چلانے کی اجازت نہیں، یار یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، میں کوئی آپ کو فتویٰ دینے کے لیے نہیں آیا۔ مفتی وسیم صاحب قبلہ بھی موجود ہیں، حضرت علامہ مولانا سلیم رضا صاحب قبلہ پیلی بھیتی بھی موجود ہیں، یہ مکمل عالم ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ زندہ باد بہت اچھے یہ مکمل بالکل حق ہے جی حق ہے۔ لیپ ٹاپ آپ کو پڑھنے پڑھانے کے لیے نوجوانوں بالکل اجازت، موبائل چلانے کی بھی اجازت آپ کے لیے، کوئی اجازت، موبائل کے ذریعے آپ جو ہے اپنی پڑھائی بھی کر سکتے ہیں۔ موبائل کے اندر بہت ساری اسلامی کتابیں بھی آپ کو ملیں گی، لیکن یاد رکھو ہم آج ہمارے نوجوان جو ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں، آج تو موبائل کا استعمال ہی بہت غلط ہو رہا ہے۔ یاد رکھو نوجوانوں، میں یہ نہیں کہتا موبائل میں چلاؤ، کاش اگر تم جو ہے جس طریقے سے موبائل کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، جس طریقے سے تم نے اپنے گھروں کی زینت ٹی وی کو بنا لیا ہے، جس طریقے سے تم نے دوسری چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے انفرادی طور پر الگ الگ بیٹے کے پاس، بیٹی کے پاس، امی کے پاس، پاپا کے پاس، سب کے ساتھ موبائل ہے، کاش اگر اسی قرآن کو اپنی سینے سے لگا لیا ہوتا، اگر کاش اسی قرآن کو اپنے سینوں سے لگا کر، آنکھوں سے چوم کر، ہونٹوں سے بوسہ دے کر اور اپنے گھروں کے اندر تلاوت کی ہوتی، اللہ تمہارے گھر میں بھی برکت عطا کرتا، تمہاری تجارت میں بھی برکت
को सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद फरमा देता। यार ये कुरान अरबी में अरबी जो है हमारी मादरी जबान नहीं। कुछ लोग ये कहते होंगे यार कुरान पढ़ने से क्या मिलता है। यार वो सुबह का वक्त फजर से पहले उठ जाओ, सर्दी की रातें बड़ी लंबी होती है, ज्यादा टाइम जो है इशा की नमाज के बाद ज्यादा टाइम इधर उधर गवाने की जरूरत नहीं है। यार नौजवानों, तुम इधर उधर बैठकर खड़े होकर दुकानों पर चौराहों पर बैठकर इधर उधर बातों में जो अपना सारा वक्त बर्बाद कर देते हो। मेरे नबी ने तो फरमाया नेमतान मक़बूलन फीमा कसीरुम मिनन नास। दो नेमतें अल्लाह ने इंसान को ऐसी अता फरमाई, लोग बड़ी गफलत बरतते हैं। एक तो अल्लाह ने इंसान को जो नेमत अता फरमाई सेहत, सेहत ऐसी नेमत है जब ये चली जाएगी आपको अगर बीमारी लग जाएगी, आपकी सारी जिस्म की बॉडी खराब हो जाएगी। यार बीड़ी सिगरेट पीने वालों, यार 100 रुपए का सिगरेट जो है रोजाना पीने वालों, मैं तो कहता हूँ कि यार लोगों, गुलशन हुसैन के जलसे में आने वाले इंसान की सबसे बेहतरीन कमाई तो जिससे किसी को हाफिज़ कुरान बना, सुभान अल्लाह जिससे जो आलिम दीन बना दिया जाए, ये इंसान की सबसे बेहतर कमाई। मैं अर्ज़ कर रहा था कि दो नेमतें ऐसी हैं जो बड़ी कीमती हैं। हुज़ूर फरमाते हैं एक तो सेहत, ये खुदा की बड़ी नेमत है। हुज़ूर फरमाते हैं वक्त जो है खुदा की बड़ी नेमत। बड़ी का ज़माना था, बचपना चला गया, जवानी आई थी, जवानी के बाद बुढ़ापा आया था, अब बचपना नहीं आएगा, जवानी नहीं आएगी, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा, फिर जवानी नहीं। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। पढ़ो कुरान, सर्दी की लंबी लंबी रातों में उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, वुज़ू करने के बाद कुरान करीम की तिलावत कर लो। या पूरे दिन काम काज में, दौलत कमाने में, लाखों रुपए कमाने में इतना मजा नहीं आएगा जितना उस वक्त कुरान पढ़ने में मजा आता है। तो मैंने सुना था जो कह रहे थे मुफ्ती साहब कबिला, हमारे पास बहुत गाड़ियां भी हैं, अच्छा आलीशान मकान भी है, लेकिन हजरत सुकून नहीं है, रातों को नींद नहीं आती है, रातों को करवट कभी इधर से उधर बदला करते हैं, रातों को बड़ी बेचैनी होती है। हजरत सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ, लेकिन हजरत सुकून नहीं है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तेरा शुक्र है, कोई बात नहीं है, बदला नहीं बना है और गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तूने जो है सुकून जैसी नींद अता फरमा। अब ये कहेंगे यार कुरान जो है अरबी में है, हम तो समझ भी नहीं पाएंगे। बहुत सारी ये नौजवान ये समझेंगे तो कुरान पढ़ के क्या करेंगे, हमारे तो समझ में नहीं आता। यार कुरान ये समझने समझाने पर मौकूफ नहीं, इसका सवाब ये बात नहीं है कि आप समझ में आएगा तो आपको सवाब मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सलीम रजा साहब बैठे हैं, ये कारी मुस्तकीम साहब कबिला भी बैठे हैं, ये हमारे जनाब मोहतरम इनायत रसूल साहब कबिला भी बैठे हैं, मुफ्ती वसीम साहब कबिला भी बैठे हैं, हाफिज उवैस साहब कबिला भी बैठे हैं, ये रिजवान शेरी साहब कबिला भी हाफिज कुरान है। याद रखो कुरान के बारे में ये बात बिल्कुल नहीं है कि आपको समझ में आएगा जब भी आपको सवाब मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान के शुरू में कुछ हर्फ हैं जिनको कहा जाता है, कुछ वो हैं जो बिल्कुल एक है, जैसे नून है, काफ है, स्वाद है, अलिफ लाम मीम है, अलिफ लाम मीम रा, ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं, इनका माने जो हमें भी मालूम नहीं, किसी मुफ्ती साहब को मालूम नहीं, इनको भी मालूम नहीं, ये किसी को इसका माना मालूम नहीं है। उलमा ने लिखा है कि इनकी रसाई के माने तक अक्लों की दिमागों की रसाई नहीं है, ये तो अल्लाह और रसूल के दरमियान राज की बातें हैं। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, जी जी बहुत अच्छे माशाअल्लाह। हुरूफ है ना शुरू में, कितने लोग कुरान पढ़ना जानते हैं, ये तो सब जानते हैं माशाअल्लाह। मेरे रसूल के जो लोग बैठे हैं हाथ उठाइए, कितने लोग कुरान पढ़ना जानते हैं। बड़े अफसोस की बात है नहीं पढ़ा, पढ़ा है तो पढ़ने की कोशिश किया करो। हुजूर ने फरमाया कि मैंने देखा मेरी उम्मत के अमाल मुझे दिखाए गए, हुजूर सब देखते हैं। जी बेशक, हुजूर को सब मालूम है। मेरे नबी ने फरमाया, हदीस के अंदर लिखा है कि उम्मतियों के अमाल जी जी बेशक रोजाना पेश किए जाते हैं। अगर उम्मती ने अच्छा काम किया होता है हुजूर खुश होते हैं, अगर किसी उम्मती ने कोई जुर्म किया होता है तो हुजूर नाराज होते हैं। मुस्तफा फी मलकूत कुल
वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। बोलने वालों, मैं एक बात यहाँ पर कहने के लिए चला हूँ, ये नियाज और जलसे जुलूस जब बंद किए जा रहे थे, इन पर पाबंदी लगाने की कोशिशें की जा रही थी, लोग बदअकीदा कह रहे थे, बकवास कर रहे थे, नियाज लगाने की इजाजत नहीं, नियाज लगाना जायज नहीं, फातिहा करना जायज नहीं, 11वीं शरीफ मनाने की इजाजत नहीं, मुहर्रम का किकड़ा बनाने की इजाजत नहीं, ईद मिलादुन नबी मनाने की इजाजत नहीं। इमाम अहले सुन्नत का कलम चला था, मेरे इमाम ने एक सफा नहीं, 2 सफा नहीं, 3 सफा नहीं, बल्कि पूरा रिसाला तहरीर फरमा दिया, अल हुज्जतुल फाइहा यतीम ताजीन वल फातिहा। और यार ये अंगूठे जो चूमते हो, मोहम्मद का नाम आता है, वो नाम है मोहम्मद। जब आदम अलैहिस्सलाम तक 300 साल तक रोते रहे, तौबा कबूल हुई नाम मोहम्मद के वसीले से। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम तुमने मोहम्मद को कैसे पहचाना? ये गुलामान मुस्तफा अपने नबी का नाम सुनने के बाद अपने लबों को चूम लिया करते हैं। एक जमात ऐसी भी आई थी जिन्होंने कहा था इसे चूमना जायज नहीं। मेरे इमाम से सवाल किया गया था, मेरे इमाम ने कलम उठाया था, आला हजरत ने 1 सफा नहीं, 2 सफा नहीं, 3 सफा नहीं, बल्कि पूरी किताब तहरीर फरमा दी, मुनीरुल ऐन फी तकबीर फी हुक्म तकबीर इब्हाम। जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत की 32 हो शायरी पढ़ने के बाद भी जो है लोग शायर बन गए। आला हजरत की किताबों को पढ़ने के बाद लोग आलिम बन गए। समझे? नबी के इल्म गैब पे एतराज किया गया, मेरे इमाम ने कलम उठाया, लाइब्रेरी नहीं थी, हज करने के लिए गए थे, पूरा कुतुब खाना लेकर नहीं गए। मेरे इमाम ने एक तकरीर फरमाई, अद-दौलतुल मक्किय्या बिल-माद्दतिल गैबिय्या। आला हजरत के इल्म देखें आप, तो बात ये कह रहा था मैं कि कुरान जो है, आप ये न समझे कि यार हमें तो कुरान समझ में नहीं आता, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कुरान को समझे या न समझे, आपको कुरान का तर्जुमा समझ में आए या ना आए, और अगर समझना है तो आला हजरत का तर्जुमा है कंजुल ईमान। कंजुल ईमान पढ़ो, तर्जुमा पढ़ोगे, उसमें इल्म के खजाने आपको नजर आएंगे, हदीस मुस्तफा भी मिलेगी, शरीयत के मसले भी बेशक सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह बेशक। तर्जुमा भी पढ़ो, लेकिन अगर खाली अरबी में आप पढ़ना चाहते हैं, कुरान पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह बकरा पढ़ो। कुरान से आपको ये नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि जब ये सवाल मिलेगा, यार ये हुरूफ मुक़त्तआत जिनके बारे में मैंने बताया, इनका माना मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह कुरान पढ़ने पर सवाब अता फरमाएगा। मेरे नबी ने तो फरमाया, जो कुरान का एक हर्फ पढ़ेगा, अल्लाह ताला एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते ला क़ुलु अलिफ लाम मीम हर्फुन, मेरे आका फरमाते मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ अलग एक हर्फ, लाम अलग एक हर्फ, मीम अलग एक हर्फ। तो मेरे नबी ने जो फरमाया, एक लफ्ज़ पढ़ने पर अल्लाह 10 नेकी अता फरमाता है। बताओ शेरगढ़ के मुसलमानों, अगर किसी ने अलिफ लाम मीम पढ़ लिया तो अल्लाह ताला उसे 30 नेकी अता फरमाता। जी बेशक सुभान अल्लाह। शाह फैसल जो सऊदी अरबिया के जो है पिछले जमाने में बादशाह थे, जी बीमार हो गए, जर्मनी गए थे इलाज के लिए। जर्मनी इलाज के लिए गए तो डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारी किताब कुरान जो है, उसके बारे में मुसलमानों ने कहा कि कुरान जो है बहुत बड़ा मौजज़ा है तुम्हारे पैगंबर का, तुम्हारे नबी का। वो डॉक्टर कहता है ईसाई कि मुझे तो नहीं लगता कि कुरान जो है उसके अंदर कोई हैरान करने वाली चीज है, उसके अंदर कोई मौजज़ा मुझे तो नजर नहीं आता। शाह फैसल ने कहा था, ये बताओ कि तुमने कुरान को तर्जुमा पढ़ा है या कुरान जो अरबी जबान में अल्लाह ताला ने अपने नबी पर नाज़िल फरमाया वो पढ़ा है? कहने लगे कि मैंने जर्मनी जबान में पढ़ा है। तो कहा तुमने तो उसका तर्जुमा पढ़ा है, कुरान पढ़ के देख लेना। कुरान तो ऐसी किताब है कि कुरान पढ़ने के बाद अल्लाह ताला दिल के अंदर नूर ईमान पैदा फरमा देता है। इलाज करा के वापस आ गए सऊदी अरबिया। 1 साल के बाद फिर दोबारा डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए गए थे। डॉक्टर का पता वो मालूम किया तो बताया गया कि वही डॉक्टर जिसने कुरान के बारे में ये कहा था कि मुझे कुरान के अंदर कोई ऐसी हैरान करने वाली चीज नहीं आता। पता चला 1 साल के बाद उसने जो है जब कुरान पढ़ा था, कुरान की तिलावत की थी, कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया था, 1 साल के बाद पता चला था
کا ہونا معلوم ہو گیا تھا، اس نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ اسی قرآن کے ذریعے ان اللہ یرفع بہذا کتاب اقوام، بہت سارے لوگوں کو اللہ جو ہے اسی قرآن کے ذریعے عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ ممبر رسول پر آج بیٹھنے کا ان علماء کو شرف حاصل ہوا، یار یہ قرآن کی تو برکت ہے۔ پڑھو قرآن یار، قاری صاحب کے پاس جانے والا حضرت برکت نہیں ہو رہی ہے، تعویذ دے دو۔ کبھی قرآن پڑھا ہے؟ یار قرآن پڑھو، قرآن پڑھو گے کبھی جو ہے کسی تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ جی بے شک۔ یار وہ ایک آدمی ایسا بھی تھا جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتی تھی، لیکن اس نے کسی جلسے میں سن لیا تھا کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے۔ جب مسجد میں جاتا تھا لوگ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، دل میں سوچا کہ مجھے قرآن تو پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن جو سنا تھا کہ قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کو جو ہے آنکھوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سینے سے لگانا بھی عبادت ہے۔ جب یہ سنا تھا تو مسجد میں جانے کے بعد سب لوگ جو قرآن پڑھا کرتے تھے اس کا معمول بن گیا کہ اس نے قرآن کو لیا، ہر لائن پر ہر سطر پر چونگلی رکھ رکھ کر کہتا تھا یا اللہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے، لیکن یا اللہ اتنا معلوم ہے قرآن تیری سچی کتاب۔ بے شک سبحان اللہ۔ بتا مجھے تو معلوم نہیں یا اللہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، مجھے پڑھنا تو نہیں آتا ہے، لیکن یا اللہ مجھے معلوم ہے یہ تیری سچی کتاب ہے جو اپنے نبی پہ تو نے نازل کی ہے۔ اتنا کہا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تھا اچانک قبر کھل گئی تھی، لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس کی قبر کے اندر اس کی قبر جو ہے منور ہے، اس کی قبر کے اندر گلاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم لوگوں نے بتایا تھا، لوگوں نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے، بتایا کہ یہ فلاں بیوی کے شوہر کی قبر ہے۔ لوگوں نے بتایا یہ تو بتاؤ کہ تیرا شوہر کیا کیا کرتا تھا، تو اس کا ایک معمول تھا جب قرآن پڑھنا تو نہیں آتا تھا لیکن ہر سطح پر انگلی رکھا کرتا تھا، ہر لائن پر انگلی رکھا کرتا تھا، کہتا تھا یا اللہ مجھے معلوم نہیں کیا لکھا ہے لیکن قرآن تیری سچی کتاب۔ اب بتاؤ یار ایک ان پڑھ آدمی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن کی سطح پر قرآن کی لائن پر انگلی رکھ رکھ کر اللہ کے قرآن کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے، اللہ اس کی قبر کو منور فرما دیتا ہے۔ تو یار جس نے اپنے سینے میں 30 پاروں کو محفوظ کیا ہے، 114 سورتوں کو محفوظ کیا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ اس حافظ قرآن کا کوئی مرتبہ نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ زندہ باد۔ بس آخری بات کہہ کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے اللہ بھی زمین سے فرماتا ہے اے زمین دیکھ آج تیری پیٹ کے اندر کون آنے والا ہے، آج تیرے پیٹ میں وہ آنے والا ہے جس نے میرے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ مجھے معلوم ہوا ماشاءاللہ شیر گڑھ کے سنی جنتی مسلمان دارالعلوم گلشن حسین کے بچوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی بچوں کو کپڑے دیتا ہے، کوئی ناشتہ کراتا ہے، یہ بھی جو ہے بڑی سعادت کی بات ہے۔ جی بے شک۔ وہ نبی کے زمانے میں ایک مسجد نبی شریف، سبحان اللہ بے شک۔ اسی مسجد نبی شریف کے برابر میں حجرہ فاطمی کے سامنے آج بھی جو ایک چبوترا ہے جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، 70 صحابہ تھے وہاں پر جو ہے میرے نبی کی محفل ہوتی تھی، صحابہ کی انجمن ہوتی تھی، میرے نبی تشریف فرما ہوتے تھے، نبی کے دیوانے مستانے نبی کے چاہنے والے صحابہ بھی بیٹھے ہوتے تھے، میرے نبی حدیث سنایا کرتے تھے، صحابہ کرام حدیثوں کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ وہ اصحاب صفہ بڑے مبارک تھے، وہ نبی کے زمانے میں وہ غریب صحابہ سمجھے کھانا کھلانے کے لیے کبھی میرے آقا جو ہے ان کا انتظام کیا کرتے تھے، کبھی جو ہے جناب ابو بکر صدیق مشکات مقدس جلد 2 کی حدیث ہے، کبھی جو ہے ان طالبان علوم نبویہ کو اپنے گھر کھانا کھلانے کے لیے جناب صدیق اکبر لے جایا کرتے تھے، کبھی جو ہے موقع بنتا تھا تو نبی کے داماد جناب عثمان غنی لے جایا کرتے تھے۔ یار یہ مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلانا یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی اللہ جس کو توفیق دیتا ہے اسی کو یہ موقع میسر آتا ہے۔ یہ مہمان رسول ہوا کرتے ہیں، مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہوا کرتا ہے، مدرسہ جو ہے رسول اللہ کا گھر ہے۔ کو کھانا
کی سنت ہے، پیارے صدیق کی سنت ہے، پیارے عثمان کی سنت ہے۔ بس آخری بات کہہ دوں اگر اجازت ہو تو، وہ یار امام اعظم جن کا تاریخ وصال دو شعبان المعظم، ہم جن کی تقلید کرتے امام اعظم، کس کے مقلد ہیں ہم؟ امام اعظم۔ یار ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام یعقوب تھا، چلے گا مولانا یعقوب صاحب یہاں ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے ابا کی مغفرت فرمائے۔ ان کا نام تھا یعقوب۔ وہ امام اعظم کی محفل میں جب درس کی محفل ہوا کرتی تھی بیٹھ جایا کرتے تھے، علم کا شوق تھا، پڑھنے پڑھانے کا بڑا شوق تھا، دل میں امنگ تھی، دل میں جذبہ تھا مجھے بھی اللہ عالم دین بنا دے، لیکن غریب باپ کے بیٹے تھے، گھر سے اتنے جو ہے پونجی کے مالک نہیں تھے، غریب باپ کے بیٹے تھے۔ 8 مدرسوں کے اندر جو مال کہیں بھی نہیں چلتا وہ مال جو ہے مدرسوں کے اندر چلا کرتا۔ سمجھے؟ ایک صاحب بولے یار اسکول میں تو جو ہے اس کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہے، اور اسکول میں یہ پڑھ ہی نہیں رہا ہے، میں نے سوچا کہ مدرسے میں اس کو ڈال دوں۔ جی بے شک، سمجھے نہیں؟ ہوا یہ بیکار ہے، ہوا یہ کہ یار اسکول سے کہاں لے کے آیا اس کا باپ، مدرسے میں قاری صاحب کو بلا کے پاس لے کے آیا، اللہ کا کرم ہو گیا، اتنی محنت کی اور قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ذہن میں کند ذہنی تھی، قرآن کی برکت سے اللہ نے اس کے ذہن کو کشادہ تھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں یہ برکت ہے کہ اگر کم عقل ہوتا ہے اللہ اس کو عقل مند بنا دیا کرتا ہے۔ یار وہ بچے چند دنوں میں حافظ قرآن ہو گیا۔ بہت اچھی بات۔ اچھا اب تو لوگوں نے یہ سمجھ لی یار یہ پڑھ کے کرے گا کیا یہ قاری صاحب؟ آپ کے گاؤں میں بھی کہتے ہوں گے کہ یار یہ قاری صاحب یہ 4-5 ہزار روپے کر رہے ہیں، کیسے ان کے بچوں کی شادی ہوگی، انیس رحمت صاحب کی شادی ہو گئی تو یہ کیا کریں گے؟ 4000 روپے قاری مستقیم صاحب دے رہے ہیں، کیا کریں گے؟ کیسے بچوں کو پالیں گے، کیسے پیٹ پالیں گے؟ ہمارے صدر صاحب جناب اللہ صدر احمد صاحب کہتے ہیں کہ مولویوں کا رزق اللہ نے جو ہے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ سبحان اللہ۔ یار خالی امامت پہ قاری مستقیم صاحب کی گاڑی چل رہی ہے کیا؟ یار اللہ نے نقابت کا ملکہ عطا فرمایا، جلسوں کے اندر دین کی باتیں بتانے کا، تقریر کرنے کا ملکہ بھی عطا فرمایا، صرف امامت پر محدود نہیں، یار جلسوں کے اندر جاتے ہیں اللہ امامت میں بھی عطا فرماتا ہے، اور جلسوں کی برکت سے اللہ انہیں نذرانے بھی عطا فرماتا ہے۔ بچیوں کی شادی ہوتی ہے، خدا کرے کہ ہمارے معاشرے کے اندر شیر گڑھ کے اندر جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کے جلد سے جلد رشتوں کے انتظام فرما دے، نکاح پڑھاتے ہیں، 2 رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں، اللہ نکاح کے بہانے سے بھی ان کو جو نذرانے جیسی دولت عطا فرماتا۔ تو یار کوئی کمی ہے؟ یعنی سرائبر صاحب کو یہ مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، 4000 روپے مل رہے ہیں، کوئی بات نہیں، پڑھ جائیں تو اچھی بات ہے، مگر ان کی آمدنی یہی نہیں ہے، اللہ نے ان کی روزی روٹی کا انتظام پتہ نہیں کہاں کرا۔ تو جناب یعقوب امام ابو یوسف غریب باپ کے بیٹے تھے، دل میں شوق تھا کہ پڑھائی کروں گا، عالم بنوں گا، چلے جاتے تھے امام اعظم کے درس کی محفل میں، کئی بار ان کے والد محترم نے کہا یعقوب میں نے تو تمہیں منع کیا، ابو حنیفہ تو جو اللہ نے انہیں خوشحالی عطا فرمائی، وہ تو امیر گھرانے کے ہیں، لیکن یعقوب تم تو غریب باپ کے بیٹے ہو، تمہیں گھر کی بھی ذمہ داری سنبھالنا ہے، تمہارے پاس اتنا نہیں ہے کہ تم جو ہے خوب جو ہے فارغ ہو کے علم دین حاصل کر سکو۔ ابا جو ہے لے کے چلے جاتے تھے، لیکن آپ کو شوق تھا چلے جاتے تھے امام اعظم کی محفل میں بیٹھ جائے کرتے تھے۔ کئی دن امام اعظم نے دیکھا کہ ان کے والد محترم روزانہ لے کے چلے جاتے ہیں، ایک دن امام اعظم نے فرمایا بیٹا یعقوب کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مسبب الاسباب روزی روٹی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ابو حنیفہ سے جتنا بھی ہو سکے گا، جتنی بھی مدد کرنے کی توفیق اللہ مجھے دے گا، تم علم دین حاصل کرتا ہو ابو حنیفہ تمہاری مدد کرتا رہے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آئے امام اعظم نے چپکے سے ان کو ایک تھیلی دے دی، تھیلی دی تو جو ہے اس سے ان کے خرچے پورے ہوتے رہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا تھا دین کے بڑے عالم بن گئے، بڑے فقیہ بن گئے، فقہ حنفی کو آگے تک پہنچانے والے امام اعظم کے 2 شاگرد ہیں جن میں
بے شک سبحان اللہ کوشش کی تھی امام اعظم نے، امام اعظم کی کوشش سے امام ابو یوسف دنیا کے دین کے بڑے عالم بنتے چلے گئے۔ تم چاہو اللہ نے تمہیں اس حیثیت کا مالک بنایا، تم بھی چاہتے ہو، تم اگر چاہو تو تم بھی جو ہے اپنی کمائی سے جو ہے کسی کی 1 سال کے بچے کا خرچہ جو ہے اپنے ذمے لے سکتے ہو۔ جی بے شک نہیں لے سکتے کیا؟ ابھی میں اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی کہا اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں کوئی غلطی یا خامی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ ابھی نہیں